الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی مجرم کو پکڑنا ہو تو پولیس ناکے لگاتی ہے. اگر مجرم بڑا ہے تو اس کے لیے ایک نہیں کئی ناکے لگتے ہیں. ان کے خیال میں اگر ایک ناکے سے بچ کر نکل گیا، دائیں اور بائیں سے اس راستے پر چل پڑا اور اس ناکے پر اس کو چیک نہ کیا جا سکا تو اگلے ناکے پر پھنس جائے گا. اگلے سے بھی بچ گیا تو اس سے اگلے پر پھنس جائے گا. یعنی اس کے لیے پورے انتظامات کیے جاتے ہیں کہ یہ بچ کر نہ نکلے. اسی طرح شیطان نے بھی ہمیں پھنسانے کے لیے پورے انتظامات کیے ہیں کہ اگر کہیں ایک وار سے بچ جائے تو دوسرے سے نہ بچ سکے، دوسرے سے بچ جائے تو تیسرے سے نہ بچ سکے. جیسا کہ بعض کتابوں میں یہ بات موجود ہے، غالباً عبد القادر جیلانی کے بارے میں، کہ شیطان ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں اللہ ہوں اور تم نے جو میری عبادت کی ہے، عبادت کا حق تم نے ادا کر دیا ہے، لہذا آئندہ کے لیے میں تمہیں جو 5 نمازیں پڑھنی پڑتی تھیں وہ معاف کرتا ہوں. اب عبد القادر جیلانی نے سوچا کہ اللہ کے نبی بھی عبادت کرتے رہے اور اتنی عبادت کرتے رہے کہ پاؤں پر ورم تک آ جاتی تھی. اللہ نے ان کی عبادت منظور کرتے ہوئے ان کو نماز پڑھنے کے بارے میں یہ حکم نہیں دیا کہ میں معاف کرتا ہوں تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو، تو میں کون ہوتا ہوں؟ خیال آیا کہ یہ شیطان ہے جو مجھے ورغلانا چاہتا ہے. تو شیطان کی اس بات کو سن کر جو وسوسہ دل میں آیا تھا، کہنے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ آنے والی شخصیت جو ظاہر ہوئی تھی اللہ کے روپ میں وہ غائب ہو گئی، بھاگنے لگی. بھاگتے بھاگتے کہنے لگا اے عبد القادر، تو اپنے علم کی وجہ سے مجھ سے بچ گیا. عبد القادر کہنے لگے یہ مجھ پر دوسرا حملہ ہے کہ تو مجھ کو بہت بڑا عالم بنا کر، یعنی میرے اندر یہ ریا پیدا کرنا چاہتا ہے کہ میرے وار سے تو بچ گیا. اس لیے بچ گیا کہ اللہ کا فضل نہیں تھا بلکہ تیرے علم کی انتہا تھی، اس وجہ سے تو مجھ سے بچ گیا. تو کہنے لگے یہ دوسرا وار ہے جو تو مجھ پر کر رہا. تو شیطان نے انسان کو پھنسانے کے لیے مختلف جال پھیلائے ہوئے ہیں کہ اگر پہلے جال میں نہیں پھنستا تو دوسرے میں پھنسے گا، دوسرے میں نہیں پھنستا تو تیسرے میں پھنسے گا. آخر اس کو پھنسانا ضرور ہے. بعض لوگوں کو تو ایسے پھنسایا کہ ہوا کہا کرو، جب تم اللہ کا ذکر کرو گے ہوا سے تو ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ تم خود بخود کہو گے انا، یعنی وہ اللہ تھا وہ اب میں خود اللہ ہوں. اسی طرح سلطان باہو کے بارے میں ان کی کتاب میں یہ حوالہ موجود ہے کہ اللہ اللہ کہا کرو اللہ میں شبد، اللہ اللہ کہا کرو تم خود اللہ بن جاؤ گے.
بعض لوگوں کو تو اس جال میں پھنسا دیا کہ ہر چیز اللہ ہے، ہر انسان کے اندر اللہ ہے، اور جب اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑے بڑے علماء ہی عقیدہ رکھیں گے جو صوفیت میں ڈوبے ہوئے ہیں، جیسا کہ زکریا صاحب اپنی کتاب فضائل صدقات میں کہتے ہیں، یا اللہ جو کچھ تو ہے وہی کچھ میں ہوں، مجھ میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، میں اور تو خود شرک در شرک ہیں۔ اب یہ کلام علماء ہی کہہ سکتے ہیں، عام لوگوں کی ذہن کی سطح سے یہ کلام اونچا۔ ایسی گفتگو یا تو اب امداد اللہ مہاجر مکی کر سکتے ہیں کہ جو عابد اور معبود میں فرق کرتا ہے کہ ہم عابد ہیں اور اللہ معبود ہے، وہ مشرک ہے، اس لیے کہ عابد اور معبود میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بات یا تو ایسے لوگ کہہ سکتے ہیں جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں اور صوفیت کے لبادے کو اوڑے ہوئے ہیں، جیسا کہ انور شاہ کاشمیری نے فیض الباری میں اس بات کا تذکرہ کیا، یا امداد المشتاق میں اشرف علی تھانوی صاحب نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ جس میں اللہ اور بندے کے درمیان کے فرق کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن یہ بات عوام کی سطح سے اونچی تھی، اسی لیے فضل حق خیر آبادی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر انبیاء بھی اس عقیدے کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تو انبیاء کی اس بات کو بھی کوئی نہ مانتا۔ یہ بات ہی ایسی فلسفے والی ہے کہ اللہ اور بندے میں کوئی فرق نہیں۔ اب شیطان نے ناکا لگا کر ان علماء کو تو آؤٹ کر دیا کہ جنہوں نے عقیدہ وحدت الوجود کو قبول کر لیا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ عوام تو اس عقیدے کو ماننے کے لیے تیار نہیں، لہٰذا یہ سارے علماء امداد اللہ مہاجر مکی ہوں، اشرف علی تھانوی ہوں، انور شاہ کاشمیری ہوں، یا ان کے علاوہ سارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اس عقیدے کو چھپانا فرض ہے اور اس کا بیان کرنا حرام ہے۔ لہٰذا جب ان الحق کسی نے کہا تھا تو انہی علماء نے جو عقیدہ وحدت الوجود کو مانتے تھے، انہوں نے اس پر سرزنش کی کہ یہ عقیدہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اب شیطان نے دیکھا کہ عوام کو کیسے پھنسایا جائے، اللہ ہی کے بارے میں ایسے عقیدے ان کے سامنے رکھ دیے کہ انسان اس کو ماننے کے بعد دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثلا وہ واقعہ، مشہور واقعہ جو آپ نے سنا ہی ہوگا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک لونڈی لائی جاتی ہے اور اللہ کے نبی اس لونڈی کا امتحان لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی اس لونڈی سے دو سوال کرتے ہیں، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ فاشارت الی السماء، لونڈی آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے کہ اللہ آسمانوں میں ہے۔ آپ پوچھتے ہیں من انا، میں کون ہوں؟ جواب میں کہتی ہے انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ ایسا عقیدہ ماننا عین اسلام ہے، اور اس عقیدے کے مقابلے میں وہ عقیدہ اختیار کرنا جو اس عقیدے سے ٹکراتا ہو، وہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا۔ اب بدقسمتی سے ہمارے بر صغیر میں، پاک و ہند میں، بنگلہ دیش میں علماء تو علماء، عام لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور ہماری عدالتوں میں جب جج حلف لیتا ہے کسی گواہ سے تو اس کو یہ الفاظ ادا کرنے پڑتے ہیں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس بات کی گواہی دے رہا ہوں۔ یعنی ہماری عدالتوں میں بھی اس عقیدے کو تسلیم کروایا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ عام عوام کا ہے، عام علماء کا ہے، جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، صوفیت میں ڈوبے نہیں ہیں، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے۔ اور اس عقیدے کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر میں چونکہ ان کی تقلید کرنے والے ہی لوگ موجود ہیں، ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے کہ 4 اماموں میں
سب سے بڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ ان سے پوچھئے کہ وہ اس عقیدے کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں کہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ عرش پر نہیں۔ کتاب کا نام ہے شرح عقیدہ طحاویہ۔ اس کو لکھنے والا بھی حنفی اور اس کی شرح کرنے والا بھی حنفی۔ مطیع بلخی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ مطیع بلخی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں۔ امام صاحب جواب میں فرماتے ہیں فقط کفر، اس آدمی نے کفر کیا جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں۔ مطیع بلخی کہتے ہیں کہ اگر وہ آدمی یہ مان لے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے لیکن یہ کہے مجھے علم نہیں کہ اللہ کا عرش کہاں ہے، آسمانوں کے اوپر ہے یا زمین کے نیچے ہے، مجھے اس کا علم نہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَهُوَ کافر، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لِأَنَّهُ أَنْكَرَ هَذِهِ الْآيَةِ، کیونکہ اس نے قرآن کی اس آیت کا انکار کیا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی۔ اب یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس عقیدے کے اقرار کرنے والوں کو کہ اللہ عرش پر ہے، اس لونڈی کو یہ کہا کہ یہ مومنہ ہے، اور جس نے اس عقیدے کو نہ مانا امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں وہ کافر ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کی اس آیت کا انکاری ہے۔ اب کیا کیا جائے اپنی بدقسمتی کا کہ ہمارے بر صغیر میں علماء دیوبند ان کے ماننے والوں کی اکثریت ہے، وہاں وہ اپنے عقیدے پر ایک کتاب لکھتے ہیں جس کا نام المہند علی المفند عقائد علماء دیوبند لکھا جاتا ہے، اور اس کو تحریر میں لاتے ہیں خلیل احمد سہارنپوری دیوبندی، اور اس پر دستخط کرتے ہیں اس وقت کے جتنے بھی علماء موجود ہیں، اور آج تک یہ کتاب چھپتی چلی آ رہی ہے، اور جو لوگ اب موجود ہیں علماء میں سے وہ بھی اس پر دستخط کر رہے ہیں کہ یہی عقائد ہمارے ہیں۔ ان میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ سائل سوال کرتا ہے کہ آپ کا قرآن کی اس آیت کے بارے میں کیا خیال ہے جس میں اللہ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ جواب میں کہتے ہیں کہ اس آیت میں جس جہت کا ذکر کیا گیا ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، ہم اس جہت کو نہیں مانتے۔ شیطان نے علماء کو پہلے عقیدہ وحدت الوجود میں پھنسایا، پھر ان کو اس عقیدے کی طرف لایا کہ اس بات کا لوگوں کے سامنے اقرار کرو کہ اللہ عرش پر نہیں ہے، اور یہی عقیدہ عوام میں پھیلا دیا۔ اب شیطان کہتا ہے مجھ سے بچ کر جاؤ گے تو کہاں پر جاؤ گے؟ اب قرآن کی بہت سی آیات ہیں جو آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو، من فی السماء، جو آسمانوں میں ہے، ان یخسف بکم الارض، وہ ذات جو آسمان میں ہے کیا اس سے تم بے خوف ہو گئے ہو، ان یخسف بکم الارض، کہ وہ زمین میں تم کو دھسا دے، فائزہ ہیا تمور، اور یکا یکی زمین جھکولے کھانے لگے۔ پھر فرمایا ام امنتم من فی السماء، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو جو آسمانوں میں ہے، ان یرسل علیکم حاسبا، کہ وہ تم پر آندھی بھیجے، فستعلمون کیف نذیر، اور پھر تم کو معلوم ہو جائے کہ میں جو تم کو ڈرا رہا ہوں میرا یہ ڈرانا کیسا۔ قرآن مجید کی ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنا آسمان پر ہونا اس کا ذکر کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ لونڈی نے بھی آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کو مومنہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے
سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 5 ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ یہ جو پہلی آیت میں نے پڑھی تھی یہ آیت نمبر 16 اور 17 سورۃ ملک کی، اور الرحمن علی العرش استویٰ گھر جا کر قرآن کھول کر آپ یہ آیات پڑھیں اور آپ اس کا ترجمہ پڑھیں تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کیا ارشاد فرما رہا۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 ہے الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ سورۃ نحل آیت نمبر 50 ہے جس میں اللہ فرماتا ہے یخافون ربہم من فوقہم، یہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں من فوقہم، جو ان کے اوپر ہے۔ ہم زمین پر بستے ہیں، آسمان ہمارے اوپر ہے، اور ان آسمانوں پر رب کا عرش ہے اور اللہ اپنے عرش پر مستوی۔ ایک اور آیت میں سورۃ فاطر آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ ہی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں۔ اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، نیچے بھی ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات اگر ہر جگہ موجود ہے تو یہ بات کہنے کی اللہ کو ضرورت کیوں پیش آئی کہ اللہ ہی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ المعارج آیت نمبر 4 میں تعرج الملائکۃ والروح الیہ، جبریل بھی اور باقی فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں۔ اب لازمی بات ہے ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ کی ذات اس دنیا اس زمین سے علیحدہ کہیں بلندی پر رہتی ہے، جس کا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن میں جگہ جگہ پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ ہے، آسمانوں میں ہے اور عرش پر مستوی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ سجدہ میں یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے زمین کی طرف کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ آسمان اللہ تعالیٰ کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں سے زمین کی طرف اپنے کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہتے ہیں یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، قرآن کی یہ آیت اکیلی آیت ہے جس میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا سے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کا تذکرہ۔ مرزائیوں سے گفتگو ہوتے ہوئے علماء دیوبند اور علماء بریلی اس آیت کو پیش کرنے کے بعد جب مرزائی اس پر اعتراض کرتے ہیں لاجواب ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کا جواب اگر کوئی دے سکتا ہے تو صرف اہل حدیث دے سکتا ہے۔ جب دیوبندی یا بریلوی علماء مرزائیوں کے سامنے یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا ہے، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اے عیسیٰ میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں اور اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں۔ مرزائی ان سے پوچھتے ہیں کہ تم تو اللہ تعالیٰ کو آسمانوں میں مانتے ہی نہیں، لہٰذا یہ کہنا کہ اللہ نے عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا ہے، تم تو یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لہٰذا تمہاری یہ دلیل قرآن کی آیت بن نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں اوپر ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اپنی طرف اٹھا رہا، لہٰذا ہم ہی اس کی دلیل بیان کرتے ہیں ان کے سامنے اور ان کو لاجواب کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ آسمانوں میں ہے اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا ہے، لہٰذا یہ ثابت ہوا وَرَافِعُکَ اِلَیَّ، کہ اللہ نے جو یہ فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھ کو اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں، اگر ہر جگہ موجود ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر نہ جا سکتے۔ یہاں ایک واقعہ ہے حدیث کا، بنو قریظہ یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، انہوں نے جنگ خندق کے موقع پر مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی۔ جنگ خندق جب ختم ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے، آپ غسل کی تیاری کر رہے ہیں، اتنے میں جبریل آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے ہتھیار رکھ دیے، آپ کے صحابہ نے ہتھیار رکھ دیے اور ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں رکھے۔ پوچھا جبریل اب کہاں کا ارادہ ہے؟ جبریل نے جواب میں کہا اللہ کے نبی
بنو قریظہ کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ تم میں سے جو آدمی ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے۔ مسلمان بنو قریظہ کی طرف دوڑ پڑتے ہیں تاکہ ان یہودیوں سے بات چیت کی جائے کہ تم نے کیسے بدعہدی کی۔ غالباً کعب بن اسد ہیں جو ان کے اس وقت سردار ہیں بنو قریظہ کے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا ہے ہمارے علاقے کا، تو کہنے لگے تین راستے ہیں۔ پہلا راستہ تو یہ ہے کہ اس نبی پر ایمان لے آؤ، اس لیے کہ اس کی نشانیاں تورات میں موجود ہیں، انجیل میں موجود ہیں۔ صحیح راستہ یہی ہے کہ اس نبی پر ایمان لے آؤ، اور اگر ایمان نہیں لاتے ہو پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دو اور بے خوف ہو کر مسلمانوں پر پل پڑو۔ جب بیوی بچے پیچھے نہ رہیں گے پھر خوف کس چیز کا ہوگا؟ اپنی جان بھی لڑاؤ، اگر کامیاب ہو گئے، مسلمانوں کو شکست دے دی، ان کو تم نے قتل کر دیا تو تم جیت جاؤ گے، وگرنہ خود بھی مارے جاؤ، بیوی بچے بھی اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو۔ اور اگر یہ بات بھی منظور نہیں ہے تو ہفتے کا دن تمہارے ہاں متبرک دن ہے، اس دن تم عبادت کرتے ہو، مسلمانوں کو بھی اس بات کا علم ہے کہ یہ ہفتے کے دن ہم پر حملہ نہیں کریں گے، لہذا ہفتے کے دن اچانک نکل کر اپنے قلعے سے مسلمانوں پر حملہ کر دو، اس اچانک حملے کی وہ تاب نہ لا سکیں گے اور ان کو شکست ہو جائے گی۔ بنو قریظہ کے لوگوں نے اپنے سردار کی تینوں باتیں رد کر دیں۔ کعب کہنے لگے کہ جب سے تمہاری ماں نے تم کو جنم دیا ہے، اپنی ماں کی کوکھ سے تم باہر آئے ہو، تم نے ایک دن بھی اپنی ہوش مندی کے ساتھ رات نہیں گزاری۔ کہا میری بات تم نے نہیں مانی ہے، اب بھگتو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوجوں کو آگے بڑھا کر کہا، زبیر بن عوام آگے بڑھے اور فرمانے لگے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج میں وہی مزہ چکھوں گا جو حمزہ نے جنگ احد میں چکھا تھا۔ جب یہودیوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان اب تو ہمیں مارنے کے لیے بالکل تیار ہیں، گھبرا گئے، اللہ نے خوف مسلط کر دیا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہودیوں کے دلوں پر مسلمانوں کا خوف مسلط کر دیا۔ وہ محاصرے میں کئی مہینے تک مسلمانوں کے مقابلے میں جمے رہ سکتے تھے۔ انہوں نے گھر اپنے قلعے میں سامان رسد بھی، کھانے پینے کا سامان، پینے کے لیے پانی، سب کچھ جمع کر لیا تھا، لیکن خوف ایسا پیدا ہوا، فوراً تیار ہو گئے اور اللہ کے نبی کی طرف پیغام بھیجا کہ ہمارے حلیف ہیں ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھیج دو ہماری طرف تاکہ ہم ان سے مشورہ کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جب ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قریظہ کے علاقے میں پہنچے، بنو قریظہ کے یہودی اپنے حلیف کو دیکھ کر جذبات میں آ گئے اور دوڑ پڑے ابو لبابہ کی طرف۔ عورتوں اور بچوں نے چیخیں مارنی شروع کر دی۔ ابو لبابہ پر رکت طاری ہو گئی۔ پوچھنے لگے بنو قریظہ کے یہودی، ابو لبابہ کیا خیال ہے تمہارا، ہم اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیں؟ کہنے لگے ہاں۔ ہاں کہنے کے بعد ابو لبابہ نے اپنے ہاتھ سے گلے کی طرف اشارہ کر دیا، کہا اپنے آپ کو ان کے سپرد تو کر دو، لیکن اس کا انجام تمہارا قتل ہوگا۔ اشارہ تو اس صحابی نے کر دیا، فوراً ذہن میں خیال آیا کہ اے ابو لبابہ، تو نے تو اللہ کے نبی کا راز ان کے سامنے رکھ دیا ہے، یہ تجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ تم نے یہ بات تو صحیح کی کہ ان لوگوں کو کہا کہ اپنے آپ کو غیر مشروط طور پر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیں، لیکن اس ہاتھ کے اشارے سے تم نے اطلاع دے دی کہ اللہ کے نبی تم کو قتل کر دیں گے، اس کا انجام تمہارا قتل ہوگا۔ واپس اللہ کے نبی کے پاس تشریف نہ لے گئے۔ اللہ کے نبی انتظار کر رہے ہیں کہ میں نے اپنا سفیر یہودیوں کے پاس بھیجا ہے، ابھی تک واپس نہیں آیا ہے۔ انتظار کی گھڑیاں طول پکڑ گئیں۔ ایک صحابی نے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ بندھے ہوئے ابو لبابہ کو دیکھا اور اللہ کے نبی کو آ کر خبر دی، اللہ کے نبی ابو لبابہ تو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ بندھے ہوئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ابو لبابہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے یہ راز فاش کر دیا، لہذا میں نے اپنے آپ کو اس ستون کے ساتھ باندھ دیا ہے، اب اللہ کے نبی ہی مجھ کو آ کر کھولیں گے تو میں آزاد ہوں گا، ورنہ میں اسی ستون کے ساتھ بندھا رہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر فرمایا ابو لبابہ سے غلطی ہو گئی تھی، وہ میرے پاس چلا آتا، میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا، میرا اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا، لیکن چونکہ اس نے انتخاب خود کیا ہے مسجد نبوی کے ستون کا، اس نے اپنے آپ کو وہاں باندھ لیا ہے، لہذا میں اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک رحمان مجھے اسے کھولنے کا حکم نہیں دے دیتا۔ اور اللہ کے نبی نے حضرت ابو لبابہ کو اس وقت کھولا جب اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ بنو قریظہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کو مان کر اللہ کے نبی کے سپرد ہو جاتے ہیں، اپنے بیوی اور اپنے بچوں۔ بنو قینقاع کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفارش مانی تھی، اور اوس کا قبیلہ بنو قریظہ کا حلیف تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی، آپ نے ان یہودیوں کے بارے میں پہلے بھی سفارش مانی تھی، اب ہماری سفارش بھی مان لیجئے، وہ خزرج کی تھی، یہ اوس والوں کی ہے، لہٰذا ہماری بھی بات مان لیجئے، احسان مندی کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں اس معاملے کو تمہارے سردار حضرت سعد کے سپرد کرتا ہوں، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ جو سعد فیصلہ کرے وہ فیصلہ تم کو قبول ہو؟ کہنے لگے ہاں، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ ہمیں قبول ہے۔ حضرت سعد جنگ خندق میں زخمی ہو چکے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں پر بلایا، آپ کی رگ کٹ چکی تھی اور آپ نے اللہ سے یہ دعا کی تھی اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میں بنو قریظہ کا انجام نہ دیکھ لوں کہ ان لوگوں نے ہمارے آقا کے ساتھ بدعہدی کی ہے، جب تک ان کا انجام نہ دیکھ لوں اے اللہ مجھے موت نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد کی دعا کو قبول کیا اور وہ خون جو بہ رہا تھا اس رگ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بند ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد کو بلاتے ہیں، آپ کے لیے خیمہ لگایا جاتا ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا جاتا ہے کہ اوس بھی اور بنو قریظہ بھی آپ کو حاکم تسلیم کرتے ہیں، جو فیصلہ آپ دیں گے اس فیصلے کو وہ مانیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی صحابہ اوس قبیلے کے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ان کے ساتھ مہربانی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے تم کو فیصلہ کرنے والا تسلیم کیا ہے، لہٰذا تم بھی ان پر مہربانی کرنا، زیادتی نہ کرنا۔ حضرت سعد کے ساتھ مسلسل گفتگو کرتے رہے یہ لوگ، حتیٰ کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آج سعد کو اللہ کے بارے میں
کسی ملامت کرنے والے کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کیا کہتا ہے، سعد آج حق و انصاف کا فیصلہ کرے گا۔ جب اوس کے صحابہ نے حضرت سعد کی زبان سے یہ کلمات سنے تو اسی وقت جا کر اطلاع دے دی کہ سعد کا فیصلہ اب تمہارے قتل کا فیصلہ۔ حضرت سعد تشریف لائے، کہنے لگے اللہ کے نبی میرا فیصلہ نافذ ہوگا یہودیوں پر بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا اللہ کے نبی میرا فیصلہ نافذ ہوگا مسلمانوں پر بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت سعد ادب سے اپنی نگاہ کو نیچے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، جو لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور اشارہ تھا اللہ کے نبی پر، اللہ کے نبی کی طرف، اے اللہ کے نبی یہ بات تو آپ نے بتلا دی کہ یہودیوں پر، بنو قریظہ کے لوگوں پر بھی میرا فیصلہ نافذ ہوگا، مسلمانوں کو بھی میرا فیصلہ ماننا پڑے گا۔ پوچھا جو یہاں پر موجود ہیں، اشارہ تھا اللہ کے نبی کی ذات کی طرف، لیکن ادب سے اپنی نگاہ نیچے کیے ہوئے ہیں، نبی کی طرف اپنا چہرہ نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنا چہرہ پھیر رکھا ہے، کیا اللہ کے نبی آپ پر بھی میرا فیصلہ نافذ ہوگا؟ کہاں سعد تمہارا فیصلہ مجھ پر بھی نافذ ہوگا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ بنو قریظہ کے لوگوں کو، ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جائے اور ان کے بچوں کو غلام بنا دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد بن معاذ کے اس فیصلے کو سن کر فرماتے ہیں لقد حکمت فیہم بحکم الملک من فوق سبعۃ عقائم۔ اے سعد، جو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر کیا ہے وہی فیصلہ اس زمین پر تو نے کیا۔ بخاری کی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر یہودیوں کے قتل کا فیصلہ کیا اور وہی فیصلہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر کیا۔ سعد کا فیصلہ اللہ کے فیصلے سے مطابقت اختیار کر گیا۔ اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے۔ ایک اور واقعہ بخاری میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں 2 وقتوں میں تبدیل ہوتی ہیں، ایک عصر کا وقت ہے اور ایک فجر کا وقت ہے۔ اللہ تعالی فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم میرے بندوں کے پاس سے آ رہے ہو، کس حالت میں چھوڑ کر آ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ جب ہم تیرے بندوں کے پاس پہنچے عصر کے وقت، اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اے اللہ جب ہم تیرے بندوں کے پاس سے آئے تیرے پاس فجر کے وقت، وہ اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ثم یعرج الذین باتوا فیکم، پھر وہ فرشتے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر وہ فرشتے جن فرشتوں نے تمہارے ساتھ رات گزاری تھی، فجر کے وقت ان کی ڈیوٹی تبدیل ہو رہی تھی، وہ فرشتے پھر آسمان کی طرف بلند ہو رہے تھے۔ اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے، اپنے عرش پر ہے، اور فرشتے فجر اور عصر کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے بارے میں رپورٹ دیتے ہیں کہ ہم نے کس حالت میں ان کو چھوڑا اور کس حالت میں ہم ان کے پاس پہنچے۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری کی روایت ہے کہ وَلَا يَسْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّبُ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تو نیک کمائی چڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ نیک کمائی کو ہی قبول کرتا ہے، سود کو، رشوت کو، کسی پر ظلم کر کے پیسہ کما کر اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے بخاری کی ایک اور روایت ہے
جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا قضى اللہ الامر فی السماء، جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی چیز کا فیصلہ کرتا۔ اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے۔ قرآن کی اتنی آیات اور بخاری کی اتنی احادیث اور اس کے علاوہ بھی بہت سے دلائل ہیں جس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ آسمانوں میں ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو ایمان کا قاعدہ اور اصول مقرر کیا ہے کہ کسی کے ایمان کا اگر جائزہ لینا ہو تو اس کو پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کہاں۔ اب آئیے اپنے علماء کی طرف۔ ان علماء میں سے ایک عالم مولانا مودودی صاحب بھی ہیں، جن کی یہ تفسیر ہمارے سامنے ہے، تفہیم القرآن، اور قرآن کی یہ 2 آیتیں میں نے خطبے میں پڑھی تھیں، ان کی تشریح مودودی صاحب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو، من فی السماء، جو آسمانوں میں ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا ام امنتم من فی السماء، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو جو آسمانوں میں ہے۔ اللہ نے دونوں آیتوں میں اپنا آسمان میں ہونا ثابت کیا ہے۔ اب مودودی صاحب کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالی آسمانوں میں رہتا۔ اللہ فرماتا ہے میں آسمانوں میں ہوں، اور مودودی صاحب کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں رہتا ہے، بلکہ یہ بات اس لحاظ سے فرمائی گئی کہ انسان فطری طور پر جب خدا سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ فطرت کیا ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہے تو کدھر دیکھتا ہے؟ آسمان کی طرف۔ فطرت کیا ہے کہ بندہ اللہ کو آسمان میں سمجھتا ہے، اس لیے اللہ کی طرف دیکھتا ہے۔ اور اگر فطرت اللہ کو آسمان پر مانتی ہے تو غیر فطرت کیا ہے؟ اللہ کو ہر جگہ ماننا۔ انسان کی فطرت کیا ہے؟ فطرت مجبور کرتی ہے انسان کو کہ انسان جب رجوع کرنا چاہے تو آسمان کی طرف اپنی نگاہ بلند کرے، آسمان کی طرف دیکھے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے۔ مودودی صاحب نے یہ بات مان کر کے فطرت تو یہی ہے کہ اللہ کو آسمان میں مانا جائے، لیکن غیر فطرتی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مانا جائے۔ دعا مانگتا ہے تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، کسی آفت کے موقع پر سب سہاروں سے جب مایوس ہو جاتا ہے آسمان کا رخ کر کے خدا سے فریاد کرتا ہے۔ کوئی ناگہانی بلا آ پڑتی ہے تو کہتا ہے یہ اوپر سے نازل ہوئی ہے، غیر معمولی طور پر حاصل ہونے والی چیز کے متعلق کہتا ہے یہ عالم بالا سے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں کو کتب سماوی یا کتب آسمانی کہتا ہے۔ ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ایک شخص ایک کالی لونڈی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھ پر ایک مومن غلام آزاد کرنا واجب ہو گیا ہے، کیا میں اس لونڈی کو آزاد کر سکتا ہوں؟ حضور نے اس لونڈی سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا۔ حضور نے پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے پہلے آپ کی طرف اور پھر آسمان کی طرف اشارہ کیا، جس سے اس کا یہ مطلب واضح ہو رہا تھا کہ آپ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ۔ قرآن کی 2 آیتوں کو بھی سامنے رکھا اور حدیث کو بھی سامنے رکھا، جس میں لونڈی نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اللہ آسمانوں میں ہے، سامنے رکھنے کے باوجود پھر اپنے اس باطل عقیدے کا اظہار کر دیا کہ اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ آسمانوں میں رہتا۔ ایک اور واقعہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں اسی سے ملتا جلتا قصہ موطا، مسلم اور نسائی میں روایت ہوا ہے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے متعلق حضرت عمر نے ایک مرتبہ لوگوں سے فرمایا یہ وہ خاتون ہے جن کی شکایت 7 آسمانوں پر سنی گئی۔ سورۃ مجادلہ حاشیہ نمبر 2 میں اس کی تفصیل ہم نقل کر چکے ہیں۔ سورۃ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟
قد سمع اللہ، اللہ نے سن لی بات کس کی؟ اس عورت کی جو آپ سے اللہ کے نبی جھگڑا کر رہی تھی۔ حضرت خولہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے نبی میرے شوہر نے مجھ کو ماں کہہ دیا، اور اب تک حکم یہی ہے شریعت کا کہ میں اس پر حرام ہو گئی ہوں، مجھ کو طلاق ہو گئی ہے، آپ مہربانی کیجئے اس مسئلے کو بدل دیجئے، کچھ ترمیم کر دیجئے تاکہ میں اس حالت میں اس کے گھر سے نہ نکلوں۔ اب میں نکل کر جاؤں تو کہاں جاؤں؟ جوانی میری لٹ گئی، اس حالت میں نکلتی ہوں تو بچے مجھ سے جدا ہوتے ہیں، میں اب کہاں جاؤں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے خولہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ خولہ جھگڑ رہی ہے اور کہہ رہی ہے اے اللہ کے نبی کچھ تو کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں خولہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ خولہ جب مجبور ہو جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ اللہ کے نبی کچھ نہیں کر رہے ہیں، تو اپنی نگاہ آسمان کی طرف بلند کرتی ہے اور اللہ سے فریاد کرتی ہے۔ اللہ فوراً قرآن کی آیات اتارتا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اے اللہ کے نبی، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی، یہ اپنے شوہر کے بارے میں تجھ سے جھگڑا کر رہی تھی، میں نے اس کی بات سن کر پرانے قانون کو ختم کر دیا ہے، اب نیا قانون یہ بنا دیا ہے کہ اس طریقے سے کوئی ماں نہیں بن سکتی ہے اور عورت کو طلاق نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خولہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وہ عورت ہے کہ جس عورت کی فریاد اللہ نے 7 آسمانوں پر سنی ہے۔ ثابت اس واقعے سے بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ ان ساری باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بات کچھ انسان کی فطرت میں ہے کہ جب وہ خدا کا تصور کرتا ہے تو اس کا ذہن نیچے زمین کی طرف نہیں بلکہ اوپر آسمان کی طرف جاتا ہے۔ اسی بات کو ملحوظ رکھ کر یہاں اللہ تعالیٰ کے متعلق من فی السماء، وہ جو آسمان میں ہے، کہ الفاظ استعمال فرمائے گئے ہیں، اس میں اس شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کو آسمان میں مقیم قرار دیتا ہے۔ اندازہ لگائیے اس اقرار کا، قیامت کے دن اس اقرار کرنے کے بعد کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ الفاظ دوبارہ سنیے، اس میں اس شبے کی کوئی گنجائش نہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کو آسمان میں مقیم قرار دیتا ہے۔ یہ شبہ آخر کیسے پیدا ہو سکتا ہے جبکہ اسی صورت ملک کے آغاز میں فرمایا جا چکا ہے کہ الذی خلق 7 سماوات طباقا، جس نے یہ طے بر طے 7 آسمان پیدا کیے۔ قرآن کی اس آیت کو ذکر کر کے اور اس بات کا اقرار کر کے کہ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں مقیم ہے، اور قرآن اللہ کو آسمان میں مقیم قرار دے رہا ہے۔ اور پہلے اس تبصرے اور حاشیے کی پہلی لائن پر آئیے جس میں یہ مودودی صاحب فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ آسمان میں رہتا ہے۔ آخر میں خلاصہ کیا نکالا کہ اس میں کوئی شبے کی گنجائش نہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کو آسمان میں مقیم قرار دیتا ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کو آسمان میں مقیم قرار دیتا ہے۔ اپنا عقیدہ کیا بیان کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں رہتا۔ آپ اپنے علماء کے عقیدے کو دیکھیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، نبی کی احادیث کیا کہہ رہی ہیں۔ یہ سب کچھ بیان ہونے کے باوجود کہ قرآن اور حدیث اللہ تعالیٰ کو آسمان میں بیان کرتا ہے کہ اللہ آسمانوں میں ہے، عرش پر مستوی ہے، اور مودودی صاحب اس عقیدے کو ماننے کے باوجود پھر وہی اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں۔ کم از کم آپ اس سے یہ تو اندازہ لگا لیں گے کہ ہمیں اپنی آخرت سنوارنی ہے، ہمیں اپنی آخرت سنوارنی ہے، اپنی قبر کو منور کرنا ہے، رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو جواب دینا ہے،
اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانے کی بجائے جنت میں بنانا ہے تو مجبوراً ہمیں وہ عقیدہ ماننا پڑے گا جس عقیدے کے بارے میں ہمارے علماء اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کو آسمان میں مقیم قرار دیتا ہے، کہ اللہ آسمانوں میں ہے، اور قرآن کی آیات جگہ جگہ پر اس عقیدے کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اللہ آسمانوں میں ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس کے یہ لوگ تقلید کرتے ہیں، جس کی وہ بھی اس عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ کو آسمانوں میں عرش پر مستوی نہ ماننے والا دائرہ اسلام سے خارج۔ اب آپ اپنے بارے میں کہ آپ نے کیا عقیدہ رکھنا ہے، وہ عقیدہ جو کتاب و سنت کے اندر موجود ہے یا وہ عقیدہ جو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، ہم نے کون سا عقیدہ رکھنا ہے، کس عقیدے کو صحیح اور کس کو غلط ماننا ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے جو کتاب و سنت کے دلائل سن کر تسلیم کر کے کہ کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، پھر بھی اپنے پرانے عقیدے پر اڑے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کو عرش پر نہیں مانتے۔ اور یہ کوئی ایسا معمولی عقیدہ نہیں کہ جس کو ماننا یا نہ ماننا انسان کے عقیدے اور ایمان میں کوئی فرق پیدا نہیں کرتا۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کو مان کر اللہ کے نبی کی زبانی انسان مسلمان بنتا ہے، اور جس کا انکار کر کے امام ابو حنیفہ کے بقول وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا۔ تو آپ کو علماء کی طرف نہیں دیکھنا بلکہ اپنی آخرت کی طرف دیکھنا ہے، تاکہ آپ نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، آپ نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، شیطان کے ان جالوں سے آپ کو بچنا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ آپ علماء کی تعداد ہے کتنی؟ ہمارے تو علماء اگر ذبح کرنا چاہو تو ہم تھک جائیں گے ذبح کرتے کرتے، آپ تو چند لوگ ہیں۔ آپ کی بات تو صحیح ہے، لیکن ہمارے اتنے بڑے علماء، اتنی کثیر تعداد میں علماء، اتنے بڑے بڑے مدارس کے مدیر اور شیوخ الحدیث، ان کو اس عقیدے کا علم نہیں۔ تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اس تفسیر کو سامنے رکھتے ہوئے اور المہند علی المفند کی عبارات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کے عقیدے کا انکار کر رہے ہیں، سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ جب حق آ جاتا ہے پھر حق کو قبول نہ کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کبر کی نشانی قرار دی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کبر کی تعریف کیا ہے؟ کیا اچھے کپڑے پہننا، اچھا لباس پہننا کبر کی نشانی ہے؟ فرمایا نہیں، لوگوں کو حقیر جاننا اور حق آ جانے کے بعد اس کو تسلیم نہ کرنا یہ کبر کی نشانی ہے۔ اب آپ نے اپنے بارے میں یہ سوچنا ہے، فیصلہ کرنا ہے کہ کہیں ہمارے دل میں یہ کبر تو نہیں ہے کہ حق آ گیا، قرآن کی آیتیں بھی سن لی، نبی کی احادیث بھی سن لی، اور اپنے عالم کا تبصرہ بھی سن لیا کہ واقعی قرآن اللہ کو آسمانوں میں ہی قرار دے رہا ہے، اور اس تبصرے کو سن کر بھی کیا آپ اپنے عقیدے کو بدلنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ اگر بدلیں گے تو اپنی آخرت سنواریں گے، نہ بدلیں گے اپنی آخرت کو برباد کریں گے۔ اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اگر اللہ کی بات مانیں گے دائرہ اسلام میں آئیں گے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ پھر قیامت کے دن کوئی عذر، کوئی بہانہ آپ کا نہ چل سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔